بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں بہت دیکھے دنیا میں عطر و کستوری و عنبر کہاں ایسی بھلا خوشبو جو
خون کا گارا بنایا عید جس نے ہٹیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ گرامی جی قدر معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کا یہ عظیم اجتماع جس کا انعقاد پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے انعقاد کیا گیا ہے، اور حاضرین اسٹیج کے اوپر اپنے علاقے کی عظیم ہستیوں کی اس وقت زیارت کر رہے ہیں، اور اپنی جماعت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اکابرین امت اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ایک پرچم تلے جمع ہو کر جس طرح آج الحمدللہ یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹ کر بکھر کر سمٹے پھر بکھر گئے، اب اللہ پاک ہمیں ایسا سمیٹے کہ دنیا کی کوئی طاقت سے ہمیں بکیر نہ سکے۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ ساری ایک درخت کی شاخیں ہیں، اور جو آج ایک درخت کی صورت اختیار کر کر اسلام کا درد رکھنے والوں کے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس گلشن کو آباد کرنے والے اور اپنے خون سے اس کی حفاظت کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظیم جماعت ہے، جن کی قربانیوں کی بدولت حق تعالیٰ جل شانہ اما نوالہ نے آپ کو مجھے کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ ذہن کہتا ہے کہ درمیان میں سے صحابہ کے واسطے کو ختم کر دو، اور ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ یاد رکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پاک مقدس جماعت کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بڑا تعلق رکھنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتیں رنگ لائیں، ان کے پاک قدم برے صغیر میں لگے، اللہ پاک نے ان کی جماعت کا عکس علماء حق علماء دیوبند کے اندر اتارا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگوں کی جماعت اور
پھول میرے ارد گرد بیٹھے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور ہر پھول کی اپنے اپنے انداز میں علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے، اور آپ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ دوستو، اب کھونے کا وقت نہیں، اب رونے کا وقت ہے۔ 2014 سے پہلے سکر کی پاک دھرتی پر علماء حق، علماء دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آتا تھا۔ آج وہ لاکھوں انسانوں کی آنکھوں میں آنسو دیتا ہوا اپنی منزل مقصود پر کامیاب ہو کر جا پہنچے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمت اللہ علیہ سے ہے، کیونکہ سکر کی دھرتی پر میرا پہلا قدم ہے۔ نہ میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف، نہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ بس اللہ جل شانہ کے دربار میں اس ملاقات کے لیے دعا کرنے کہ اللہ اس ملاقات کو یادگار بنا دے۔ دوستو، زندگی ہے، کٹ رہی ہے، کٹ جائے گی۔ اس زندگی کو اتنی قیمتی بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ آنسوؤں کے ساتھ آپ لوگوں کو ہمیں یاد کریں، وگرنہ ہزاروں جنازے آپ لوگوں کے سامنے اس دھرتی سے اور پوری دنیا سے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے والوں کی جماعت ہوتی ہے، اور کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی ایسی قیمتی بناؤ، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، نہ قدری کرو گے اپنا کھو گے، قدر کرو گے۔ آج جیسے جمعے کے خطبے میں شہید اسلام مسجد میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ایک مرد مجاہد کس انداز سے اللہ سے ملاقات کرنے گیا ہے، اور کیا انداز لے کے گیا ہے۔ موت تو بستر پر بھی آ سکتی تھی، موت تو ہسپتال کے بیڈ پہ بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے دکھانا تھا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ماں نے پتہ نہیں کس وقت دعا کی ہوگی۔ کہتے ہیں نا، ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ عورت ماں کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج کل مت امید رکھو کہ کوئی تمہیں دعاؤں میں یاد کرے گا، خود غرضی بہت ہے۔ پتہ نہیں کون سے وقت اللہ پاک نے حضرت کی ماں کی دعا کو قبول فرمایا کہ شہادت کا رتبہ بھی ملا، وضو کی حالت میں گئے، نماز کی حالت میں گئے، پاک گھر کے اندر فرشتوں کی روحانیت کے ساتھ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں یہی عمل کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اکابرین انشاءاللہ میرے جملے کی تائید کریں گے کہ جو جس حال میں مر گیا قیامت کے دن وہی کرتا اٹھے گا۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو کون سی ادا پسند آئی۔ رحمت دو عالم حاجی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے چلے۔ پھر ہر آدمی کی کامیابی اس کے عمل کی مقبولیت دیکھنی ہو تو اس کی اولاد کو دیکھو کہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد اس کی مشن پر چلی ہے تو سمجھو اللہ نے باپ کے عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی الحمدللہ اسی مشن کو لے کر آگے چلے ہوئے ہیں، اور یہ پاک مقدس جماعت کے نمائندے آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف جلسہ سن کے جانا نہیں، ان زمین پر بیٹھنے والوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، خواہشات، گھر کی خوشیاں۔ ایک مولوی کو آپ دیکھتے ہو کتنی نپی تلی جس کو کہتے ہیں زندگی گزارتا ہے، چھٹی نہیں کر سکتا، وقت کی پابندی میں 19-20 نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی انہیں اٹھا دیتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر سب سے مظلوم طبقہ علماء کا ہے، جن کو کوئی حیثیت نہیں۔
شاید میری بات کو آپ مذاق میں عرضی کی ٹوکری میں ڈالیں. آپ کے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے؟ شاید بڑے اکابرین سے آپ کو شادی کا کارڈ بھیج دیتے ہوں گے. آپ مسجد کے مولوی کو کوئی شادی کا کارڈ بھی نہیں دیتا. مولوی صاحب کارڈ تو بہت ہیں لیکن کیا آپ کو دیکھ کرنا؟ آپ نے کارڈ کا کیا کرنا ہے؟ ایسی بلاوا دے دیا مولوی صاحب تشریف لے آنا. مولوی صاحب اگر شادی میں آ بھی گئے تو انہیں ایسی جگہ دے گا وہاں بیٹھ جائیں, یہاں مہمانوں نے بیٹھنا ہے. مولوی چور ہے, ہسونی رو اور تم رو گے. تم نے سرمایہ کھو دیا, ان کو تم کھو گے. پھر تمہارے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تمہارے زخموں پر مرہم پٹی رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. پیاس کی حالت میں تم پانی تلاش کرو گے, پانی کا گھونٹ پلانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اپنے گھر میں روزانہ دیکھتے نہیں ہو؟ ہر ایک کو تم نے ایک چیز پر لگا دیا, موبائل ہاتھ کے اندر ہے. آج بیٹا باپ کو پانی پلاتا ہے, آج بیٹی ماں کا کہا مانتی ہے اور جوتے پڑیں گے, کل اس سے بھی زیادہ جوتے پڑیں گے. میں بدتمیزی کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دینا. جہاں انگلی اٹھانی ہوتی ہے وہاں اٹھاتے نہیں, جہاں بات کرنی ہوتی ہے وہاں بات کرتے نہیں. اپنے پرکھوں کی یاد کو تازہ رکھو, اپنے پرکھوں کی, اپنے بڑوں کی زندگی کو مت بھولو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت پیغام دے کے گئے ہیں, اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو اور اس پیغام کی ابتدا اپنے گھر سے کرو. آج دنیا انسانیت انگلی اٹھاتی ہے, امریکہ نے تباہ کر دیا, فلانے ملک نے تباہ. گالی دینی ہے اپنے مردہ ضمیر کو دو. یہ ضمیر ایسا مردہ ہوا جس نے چائے کی پیالی پر ایمان کا سودا کر دیا. یہ ضمیر ایسا مردہ ہوا جس نے بریانی کی پلیٹ پر اپنے ایمان کا سودا کر دیا. یہ ضمیر ایسا مردہ ہو گیا, اللہ اکبر, کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر خوشامد کی اور اپنے ایمان کا سودا کر دیا. کیا تمہیں علماء حق کی قربانیاں نظر نہیں آتی؟ کوئی ایسا میدان دکھاؤ, جہاد کا ہو, تصنیف کا ہو, تحریر کا ہو, احتجاج کا ہو. اللہ پاک کی قسم, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اسمبلی کے اندر نہ ہوتے تو وقت کے باقی حکمران ہمارے مدارس کا بھی سودا کر دیتے, مساجد کا بھی سودا کر دیتے. ایک مرد کے اندر اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کر پوری کفری اور باقی طاقتوں کو دلکارتا ہے اور الحمدللہ منہ توڑ جواب دیتا ہے. مسلمانوں, اللہ کی قسم, یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے. آپ کو چاہیے علماء کرام کا ساتھ دیں, ان کی ذمہ داری دیکھیں. صبح سے لے کر شام تک مسجد کے کوٹے بنے ہیں, جی حضوری, جی حضوری. کسی نمازی کے آگے بدتمیزی نہیں. جس کے دل میں چاہا, جس نے جو کہہ دیا, ہنس کے اس کی بات کو جو ہے وہ بس دائیں بائیں کر دیا. پھر اس کے بعد دیکھیں ذمہ داری, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں, آپ کو غسل کے فرائض طور طریقے بتلا رہے ہیں. یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. فی معاشرے کے اندر مولوی کو انسان ہی سمجھا نہیں جاتا, کوئی انسان مانتا ہے نہیں. فلانی جگہ ایسا معاملہ ہوا, اتنے بندے تھے, اتنے مولوی تھے. نہ قدری نہ کرو, قدردانی کر لو. وہ جو مولانا اللہ اکبر حاجی ریاض رحمت اللہ علیہ کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب ان کی گدی پر بٹھایا گیا تو بعضوں نے انگلیاں اٹھائی تھی کہ حضرت, جو حضرت کے اندر عادات ہوتی, جو حضرت کے اندر طریقے کار تھے, جو حضرت کی باتیں تھی, میں نظر نہیں آ رہی. فرمایا ان کی قدر کر لو, بعد والوں کے اندر تمہیں یہ چیز بھی نہیں ملے گی. آج علماء کرام کی قدر کرو, اتنا بڑا ہیرا, اتنا بڑا سرمایہ کھو دیا, ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ آج اس قبر کے پاس کھڑے ہو کے پوچھو تو صحیح. میں ایسے بات نہیں کر رہا جیسے میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے. کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوتا. کئی جنازے ایسے, فرمایا یا
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. الہ العالمین کی لوگوں کو ایمان والے کہہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بارے لوگوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تمہارے اندر ایسا کون مائی کا لال پیدا ہو گیا، ایسا کون تیسمار خان پیدا ہو گیا جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. تمہیں دنیا کی رونقوں نے دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں دنیا کے مال نے دھوکے میں ڈال دیا. خدا کا قرآن اس ساری دنیا کے مال کو، اس ساری دنیا کے مال و متاع کو اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. آج تجھے پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن یاد نہیں، نرم نرم قلیل پہ بیٹھ کے قرآن یاد نہیں، ٹھنڈی مشین والے کمروں میں بیٹھ کے قرآن یاد نہیں. تمہیں قرآن کے قدردان کہاں سے ہوں گے؟ رب اکبر کی قسم ہے قدردانی ان سے پوچھ جو قرآن کی کر کے چلے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوان بیٹی کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ کی آ کے کنڈی بجائی، اندر سے آواز آئی من بقل باب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے جواب ملا انا محمد رسول اللہ. سب کو صلی اللہ درود شریف پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو. رب اکبر کی قسم ہے درود شریف کی برکت سے مال میں برکت آئے گی، زندگی کے اندر برکت آئے گی، اولاد فرما بردار ہوگی، کاروبار کے اندر برکتیں آئے گی. اللہ اکبر. بے روزگار و روزگار ملے گا. جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا ماں باپ کثرت سے درود شریف پڑھو، برکت والے رشتے گھر آئیں گے. ادھر درود شریف تیری زبان سے نکلتا ہے، ادھر گنبد خضرا کا دروازہ کھل جاتا ہے. جہاں پڑھو تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہاں پڑھو سرکار خود سماعت فرماتے ہیں. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے. ایک دن کئی مسافر سے کام سے آئے، تھکن بھی بستر پہ آ کے بیٹھ گئے، 700 مرتبہ پڑھا، تھکن محسوس ہوئی، بستر پہ لیٹ گئے. جیسے آنکھ بند ہوئی کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا او سلطان اٹھ کے بیٹھ جا، ابھی 300 مرتبہ باقی رہ گیا. خواجہ اعظم بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کل میرے بچی کا انتقال ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اللہ والے ذرا کچھ پڑھنے کو بتا دو، کچھ دوا کچھ وظیفہ بتلا دو تاکہ میں کروں، مجھے بچی کا حال معلوم ہو جائے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پڑھنے کے لیے بتا دیا. رات کو خواب میں بچی کی ماں نے حالت دیکھی، تارکول کا لباس پہنا ہوا، جہنم کی آگ کی لپٹوں میں لپٹی پڑی ہے، روٹی صبح صبح آ گئی. کہنے لگی یہ حال دیکھ کے آئی وہ پتہ نہیں کون سا من ہو گیا. اللہ والا پریشان ہے، بچی کی ماں پریشان ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، قبر کے اندر کیا کر رہی ہے. اگلی رات آئی، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بستر پہ آ کے لیٹے، آنکھ بند ہوئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حسین نوجوان لڑکی آئی، سب رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی ہے، اللہ کی شب کے بستر پہ ہے، جنت کے طرح طرح کے میوے کھا رہی ہے اور حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ والے کہنے لگے بھی پہچانتا، تو میری محلے والی کوئی نہیں، میری بستی والی کوئی نہیں، میری قوم برادری کی کوئی نہیں. کہنے لگی مسکرا کے میں وہی بچی ہوں جس کی ماں تیرے پاس رہتے آئی تھی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمانے لگے تیری ماں تو کچھ اور حال
بھی سچ ہے. فرمایا اس حال میں کیسے آ گئی؟ کہنے لگی کل عصر کی نماز تک ہمیں عذاب قبر ملنا تھا. عصر کی نماز کے بعد ایک جمال قبرستان کے پاس سے گزرا، اس کا کوئی رشتے دار دفن نہیں تھا، قوم برادری والا دفن نہیں تھا، تو قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیسا اس کا درود شریف مکمل ہوا، رب اکبر کی قسم ہے، اس کے درود شریف کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کا عذاب قبر معاف کر دیا. نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرے تکبیر. کتنی برکت ہے درود شریف کی. اللہ اکبر. مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی سے کانگلے کا سفر کر رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. راستے میں ایک بستی میں اپنی سواری سے اترا تاکہ وضو کر کے نماز پڑھوں. پوری بستی میں مجھے کوئی ہینڈ پمپ نظر نہیں آیا، کوئی نل کا نظر نہیں آیا، کوئی پانی کا کنواں نظر نہیں آیا. آخر تلاش کر کے بستی کے کونے پہ ایک کنواں نظر آیا. رسی ڈول اس کے اندر کوئی نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں کنویں کے پاس کھیل رہی تھی. میں نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی گھر سے کوئی رسی لے آ، گھر سے کوئی ڈول لے آ. میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی بابا جی کیا کرو گے؟ میں نے کہا بیٹی رسی کے ساتھ ڈول باندھ کے کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے وضو کروں گا. کہنے لگی بس اتنا ہی کہا میں، اور تو کام کوئی نہیں. کہا ہاں وضو کرنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. کہنے لگی پھر ڈول کی ضرورت کوئی نہیں، پھر رسی کی ضرورت کوئی نہیں. میرا ہاتھ پکڑ کے کنویں کے پاس لے گئی، کنارے کے پاس کھڑی ہو کے کنویں میں جھانکنے لگ گئی. بسم اللہ پڑھ کے کنویں میں تھوک دیا. جیسے اس کا تھوک نچائی میں گہرائی میں جا کے گرا، جیسا تھوک پانی کو لگا ٹھاٹھے مارتا پانی کنارے تک آ گیا. کہہ دو صلی اللہ ہو، پھر کہہ دو صلی اللہ ہو، پھر کہہ دو صلی اللہ ہو. فرمائے نماز کا وقت جا رہا تھا، میرے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد میں پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا وہ بچی کہاں چلی گئی جس کے تھوک میں اتنی برکت ہے. تو کہنے لگے میں نے میری آنکھ نے دیکھا بچی بچیوں میں کھیل رہی ہے، آپس میں ہاتھ ڈال ڈال کے مسکرا رہی ہے، آپس میں کھیل رہی ہے. میں آہستہ آہستہ اس بچی کے پاس چلا گیا، سر پہ ہاتھ رکھا، رونے لگ گیا. میں نے کہا میری بچی بتا تو صحیح، اتنی سی عمر میں تیرے تھوک میں کتنی برکت ہے، تیرے تھوک میں اتنا کمال کہاں سے آ گیا؟ بچی رو کے کہنے لگی بابا جی میں بھی سمجھ دو کی 6 سال کی عمر ہے، نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں، روزہ میرے پہ فرض کوئی نہیں، احکامات الہیہ میں سے کوئی میرے پہ فرض کوئی نہیں، میں کون سا عمل کر سکتی ہوں؟ حضرت فرمانے لگے میں بچی کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا جب تک بتائے گی نہیں میں یہاں سے جانے کا نہیں. مجھے بتا تو صحیح کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے تیرے تھوک میں اتنی برکت رکھی ہے؟ وہ بچی رو کے کہنے لگی بابا ابا جان نے بتانے سے منع کیا، ماں ناراض ہوگی تجھے بتا دوں گی. اور فرمانے لگے میں ذمہ داری کر لیتا ہوں، تیری اماں سے معافی مانگ لوں گا، ناراض نہیں ہوگی، بس بتلا تو صحیح کیا بات ہے. بچی کہنے لگی بابا جی 6 سال کی میری عمر ہے، گڑیوں پٹولوں سے کھیلتی ہوں، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتی ہوں، کپڑوں کے کھلونوں سے کھیلتی ہوں، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتی ہوں. رات کو جب کھیل کھیل کے تھک جاتی ہوں بھئی اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، دیکھتی ہے میری آنکھوں میں نیند آ گئی. میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتی ہوں میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کے پھینک لیتی ہے، مصلی بچھا کے مجھے بستر پر بٹھا دیتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جب تک میں کالی کملی والے پر رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود نہ پڑھنے میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے. جنہوں نے اپنے ضمیر کے سودے فیس بک کے حوالے کر دیے، جنہوں نے اپنا ضمیر نیٹ کے حوالے کر دیا، آج قرآن کے نام پر 500 مانگو جان نکلتی
ہوئی ہے، نیٹ کا کرایہ ہر مہینے کا 1500 روپے کا 3300 روپیہ دے کے بوسٹر لگواتے ہو، ہر مہینے 500 روپیہ کیبل کا دیتے ہو، اللہ کی قسم یہ نہ سور بن کے نکلے گا، تمہیں اولاد کی نافرمانی بھگتنا پڑے گی، بیوی کی زبان درازی بھگتنا پڑے گی، گھر کے اندر بے برکتی بھگتنا پڑے گی، 24 گھنٹے گھر کے اندر گانا چلاؤ گے، 24 گھنٹے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں کیا پتا خدا کی رحمتیں دعا دروازے پر آئیں گی، یہ تو ایک رسم بنا لی، مر گیا تو قرآن کھول لیا، بچے کی شادی کا وقت آیا، رخصتی کا وقت آیا، قرآن کھول لیا، مائیوں میں تمہیں قرآن یاد نہ رہا، محفل میں تمہیں قرآن یاد نہ رہا، مہندی کی رسم میں قرآن یاد نہ رہا، جہیز کی لعنت پہ تمہیں قرآن یاد نہ رہا، برادری میں ناچ گانے پہ تمہیں قرآن یاد نہ رہا، کھڑے ہو کے روٹی کھلانے پہ تمہیں قرآن یاد نہ رہا، طرح طرح کی ہندوانہ رسمیں کرنے پر تمہیں قرآن یاد نہ رہا، جب میرے عزیزوں بچی کی رخصتی کا وقت آیا اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیا کہ بیوٹی پارلر میں اپنا چہرہ بگاڑ کے آئی، جس نے 25,000 روپے کا جوڑا پہنا، باپ کے ارمان کو ناپید کر دیا، رب اکبر کی قسم ہے اس کے سر پر قرآن کا سایہ دیتے ہو، قرآن للکار کے کہتے ہیں میں تمہیں اب یاد آیا، اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں اس وقت قرآن رحمت نہیں برساتا بلکہ قرآن رحمت برساتا ہے۔ نعرے تکبیر، شان عظمت قرآن، شان عظمت قرآن، نعرے تکبیر۔ بدلو اپنی زندگی کے رخوں کو، بدلو اپنے مزاج کو، لوڈ شیڈنگ ہوئی نماز چھوڑ دی، بجلی گئی تو قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، گرمی نے شدت دکھائی رمضان کے روزے چھوڑ دیے، پھر بھی ایمان والے اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگوں میں وہ ہے جو دل پر کہتے ہیں ایمان لے کے آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مجھے میری کبریائی کی قسم وہ ایمان والے کوئی نہیں، الہ العالمین پھر ایمان والے کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لے کے آؤ جس طرح نبی کا غلام ابو بکر ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جس طرح نبی کا سعد ایمان لے کے آئے، رب اکبر کی قسم ہے رحمت والے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، جبرائیل علیہ السلام پاس آتے کھڑے ہو گئے، رحمت والے نبی کے چہرے کا نظارہ کرنے لگے، انہوں نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، کملی والے آج مدینے میں کس کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا مجھے خبر کوئی نہیں، لیکن تجھے کیا پڑی، تو کیا خبر لے کے آیا؟ تو کملی والے جب نیک روح زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کے کھڑ کرتی ہے، اس کے سجدے کی برکت سے سارے آسمان والے خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ استبشر بموتہ اہل السماء، آج کوئی ایک آدمی گیا ہے جس کی وجہ سے سارے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ رحمت والے نبی مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں گردن اٹھا کے دیکھا اور صحابہ کے مجمع میں مخاطب ہوئے، اللہ اکبر، فرمایا میرا ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، میرا ساتھ نظر نہیں آتا، اتنا کہنا تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبوت والی چادر کندھے پہ ڈالی، مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکل گئے، ایسی تیزی سے چلے کہ صحابہ کے پیچھے دوڑے لگے۔ اب اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، تیزی سے کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آواز دے کے کہہ رہے کملی والے آہستہ چلیے، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ گئی، جس کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹنے لگ گئے۔ رحمت والے نبی نے صحابہ کی طرف چہرہ دیا، فرمانے لگے ہو میرے یارو، میں تو اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے میرے ساتھ کو مصلی دے دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے مقام پہ
آگے نہ بڑھایا، پھر تھوڑی دیر میں نبوت والی چادر سمیٹی، اپنے کرتے کے دامن کو سمیٹا، اپنی لنگی تہمت مبارک کو سمیٹا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرپائی کے سرانے پہ جا کے ایسے بیٹھ گئے جیسے رش میں کوئی بیٹھا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کا اللہ بھلا کرے، عرض کی کمری والے کی خدمت میں اللہ کے پیارے نبی، ہمیں یہاں کوئی مجمع نظر نہیں آیا لیکن محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ رس میں چل رہے ہو۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں تمہیں کیا پتا، آسمان سے فرشتہ اتنا مکان کے اندر آیا، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے اپنے پر کو چکیرا، تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے۔ عرض کی گئی اللہ کے نبی جنازہ اٹھائے، آپ نے فرمایا اٹھاؤ۔ جنازہ جب مدینے کی گلیوں سے جانے لگا، صحابہ اکرام نے کندھا دیا، جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کتنے مقدموں والی وہ میت ہوگی جس کے پیچھے چلنے والا، جس کے پیچھے دعائیں دینے والا مکے کا در یتیم ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، آپ پیچھے چل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جنازہ لے کے آگے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے مڑنے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا چلو چل تو آگے رہے ہو، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک صحابی کا اللہ بھلا کرے عرض کرنے لگا، والے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، اس کے اوپر میت کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے جب چرپائی کی طرف نظر دوڑائی، مسکرا کے فرمانے لگے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ ایسی موت مرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ قرآن سے رغبت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اپنی نسلوں میں ایک اللہ کے قرآن کا حافظ بنا دو، ساری زندگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر مزے لوٹو گے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی، مرنے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی، سگی اولاد اپنے باپ کی میت کو غسل نہیں دیتی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ باپ اولاد کی کمائی کا کفن نہیں پہنتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی، باپ کو اولاد کے ہاتھوں سے غسل نہیں ملتا۔ تمہیں پتا ہے غسل دینے والے کو بلاؤ، غسل دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اپنے کپڑے بچا رہا ہے، کپڑے ناپاک ہوں گے، چھینٹے پڑ جائیں گے، بعد میں غسل کرتا ہے، نئے نئے طریقے ہیں۔ اسے پتا ہے غسل دوں گا، مرنے والے کے کپڑے ملیں گے، کچھ نقدی مل جائے گا، لیکن جب بیٹا غسل دے گا پانی ڈالتے میں جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، کہے گا الہی اوپر کا میں دھو رہا ہوں، اندر کا تو دھو دے، اوپر پانی میں ڈال رہا ہوں، نام اعمال پر الہی رحمتوں کے چھینٹے تو ڈال دے۔ پوچھو علماء اکرام سے، بیٹا جوان ہے، نکاح کا وقت آ جائے، باپ کی ذمہ داری ہے، دین پڑا ہوا ہو تو باپ نکاح پڑھائے، باپ مر جائے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ نظریہ نہیں ہے، بچوں کو حصہ نہیں دیتے، ہمارے یہاں نظریہ نہیں ہے، حقدار کو قرآن پر معاف کروا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ طور طریقہ نہیں ہے، سادگی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بے حیائی اس وقت عروج کے اوپر ہے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، زندگی ایسے گزارو اور جب موت کا وقت آئے تو آواز آئے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور مرنے والے تو میرے پاس آ رہا ہے، قبر تیرا کب سے انتظار کر رہی تھی، میں اللہ تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا، دنیا نے تجھے دکھوں کے اندر گھیر کے رکھا ہے، میں تجھے موت کے بعد ایسی زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس زندگی کی جھلک میں ایک سانس لے گا تجھے ساری دنیا کے دکھ بھول جائیں گے۔ ماں باپ کا ادب ہو، ماں باپ سے محبت ہو، اور یاد رکھنا کتنے بیٹھے ہیں جن کی گودوں کو اللہ نے آباد کیا اور ماں باپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، لیکن اولاد نے ماں باپ جیسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ بدبختی ہے، یہ فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، شاید ایسے کوئی ہو
لیکن الحمدللہ میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں. مجھے اپنی ماں کا جنازہ پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے ہر لمحے ہر گھڑی ماں دعا دیا کرتی تھی. اگر کہیں آج سکھر کی سرزمین پر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آج بیگ میرا گاڑی میں پڑا ہوا ہے, کھول کے دیکھ سکتے ہو. ایک نیلی سی تھیلی ہے, اس کے اندر ماں کے قدموں کی مٹی میں نے رکھ رکھی ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے. جب مجھے پریشانی آتی ہے, ہاں پہلے پریشانی آتی تھی, ماں کے پیروں پہ بوسہ دے کے آسمان کی طرف نگاہ کرتا تھا, اللہ مسئلے حل کرتا تھا. اب جب پریشانی آتی ہے مٹی ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں. اللہ ماں کے قدم تو نہیں ہے, لیکن قدموں سے لگنے والی مٹی تو اللہ ضرور ہے. الہ العالمین اس کے صدقے سے میرے بیڑے پار لگا دے. الحمدللہ میری ماں جس رات رخصت ہوئی, اس کے پیروں کے نیچے جو جوتیاں تھی چرپائی کے نیچے, وہ جوتیاں 3 سال ہو گئے میں نے سنبھال کے رکھی ہیں. کبھی مسئلہ بنتا ہے سر پہ رکھ کے دعا کر لیتا ہوں. ہاں اپنی ماں کی تسبیح اپنے پاس, ماں کا جائے نماز اپنے پاس رکھتا ہے. لوگوں قدر کر لو, ورنہ خدا کی قسم یہ ایسی جگہ منہ چھپا کے چلے جائیں گے تم دنیا کے چراغ لے کے پھرو گے, لیکن ان کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. تمہیں احساس ہی نہیں ہے. تم نے کبھی دیکھا تمہارے ماں باپ کی زندگی ڈھلک گئی اور چہرے پہ مرجھائیاں پڑ گئی اور ان کی آنکھ سے آنسو ختم ہی نہیں ہوتا, رات کی نیندیں اڑ گئی, ہر وقت اولاد 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 کے نغمے گانے والے آج اولاد سے اتنے مایوس ہو گئے کہ رات کی تنہائی میں میاں بیوی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, الہی موت دے دے, ایسی اولاد کا فائدہ کوئی نہیں. مجھے معاف کرنا اگر آپ کے سامنے گستاخی ہو جائے, بدتمیزی ہو جائے, معاف کرنا. لیکن دن رات پھرتا ہوں. رمضان کی آخری 10 راتوں میں کشمیر سے لے کر کراچی تک ان 10 راتوں میں گیا, ہر جگہ دکھڑا یہی نظر آیا کہ بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں. میں کہاں سے وہ اولاد لے کے آؤں جو راتوں کو اٹھ کے ماں باپ کے پیر دبایا کرتے تھے, اب گلے دبانے والے بڑے نظر آئیں گے, وراثت میں سے حصہ مانگنے والے بڑے نظر آئیں گے. میں کہاں سے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ لے کے آؤں. 6 سال کی عمر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اما جان نے سامنے بٹھا لیا. ابا جان کا انتقال ہو گیا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اما جان سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے, بیٹا ابا تیرا فوت ہو گیا, میں تجھے کل مدرسے لے کے جاؤں گی, خدا کا قرآن تجھے پڑھاؤں گی. بیٹے میری آرزو میری تمنا تو خدا کے قرآن کا حافظ بن جا. اگلے دن صبح کے وقت اما مدرسے میں لے گئی. استاد جی سے کہنے لگی میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دینا, لیکن میری ایک آرزو ہے, معاشرہ آپ نے دیکھ لیا حالت بڑی خراب ہے, جب تک میرا بچہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے اسے گھر آنے کی اجازت نہ دینا. اما جان بلا فضلہ کے مدرسے میں چھوڑ آئی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن سبق پڑھا, طالب علموں کو چھٹی ہو گئی. استاد جی سے کہنے لگے مجھے اجازت دے دو. ماں کا کہا سامنے آ گیا, فرمایا بیٹے تجھے اجازت نہیں, ماں کہہ کے گئی ہے جب تک قرآن کا حافظ نہ بن جائے اسے گھر آنے نہیں دینا. آپ فرمانے لگے استاد جی آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن آج تک میں نے ماں کے بغیر روٹی نہیں کھائی. اماں مجھے روٹی اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے توڑ کے کھلاتی ہے, آج مجھے روٹی کھلانے والا کوئی نہیں. استاد کا دل نرم پڑا, فرمایا بیٹے کل چلا جائیو. اگلا دن آیا, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پھر گھر جانے پہ اصرار کرتے ہیں. استاد جی نے پھر فرما دیا اچھا کل چلے جائیو. دیکھا جسم میں کمزوری آ گئی, روٹی کھانا پینا چھوڑ دیا. اگلے دن استاد محترم کو ترس آیا, فرمایا بیٹے سبق سنا کے چلا جا اور شام تک مل کے واپس آ جائیو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سبق سنایا, جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلے, اپنے محلے اپنی گلی میں پہنچے, جا کے مکان کا دروازہ بجایا. اما جان گھر کے نلکے پر وضو کر رہی تھی, پانی کا لوٹا ہاتھ میں وضو کر رہی تھی. دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی میرے دروازے پہ کون آ گیا. باہر سے آواز آئی اما تیرا بیٹا تیری زیارت کرنے آیا ہے. اما بایزید بستامی آیا ہے. اما جان نے وضو کرنا چھوڑ دیا, آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی. الہی کون سی غلطی ہو گئی, میرا بیٹا قرآن پڑھے بغیر واپس آ گیا ہے.
اللہ اکبر. ماشاءاللہ دو قسم کی ہے. ایک ماشاءاللہ ہوتی ہے کہ بس کرے وقت ہو گیا, اور ایک ماشاءاللہ ہوتی ہے کہ جاری رکھو. کون سی ماشاءاللہ ہے؟ ماشاءاللہ. 10 منٹ اور لے لو بھائی, اجازت ہے 10 منٹ لے لو بھائی. اللہ 50 منٹ. آسمان کی طرف دیکھا, الہی کون سی غلطی ہو گئی, بچہ قرآن پڑھے بغیر واپس آ گیا. آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چلی گئی اور جا کے کہنے لگی کون بایزید, میرا نہیں ہو سکتا, میرا تو وعدہ کر کے گیا قرآن پڑھے بغیر واپس نہیں آؤں گا. اماں تیری یاد نے بڑا تنگ پڑا پریشان کر دیا. میری اماں جانے ایک مرتبہ زیارت کرا دے, واپس چلی جاؤ, واپس چلا جاؤں گا. ماں نے دل میں خیال کیا اگر میں نے زیارت کرا دی تو ماں کی محبت دل میں جوش مارنے لگ جائے گی, اللہ کے قرآن سے دوری ہو جائے گی. فرمانے لگی بیٹے میں نے تو ارادہ کیا جب تک تو قرآن کا حافظ نہ بن جائے میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی. نہ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا, نہ اماں جان نے دروازہ کھولا. تھوڑی دیر کے بعد ماں کی دل میں خیال آیا, کہنے لگی ہائے میرا بچہ تپتی دھوپ میں پیر چل رہے ہوں گے, دروازہ کھول کے سینے سے لگا کے سمجھا دوں گی بیٹے آج آ گیا آئندہ نہ آئیو. اماں جان نے دروازہ کھولا, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دروازے پہ نظر نہ آئے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد. بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ پر, دوسروں کی جوتیوں پر جو پاؤں رکھ رکھے ہیں اٹھا لو, اور بعضوں کو جوتیاں بدلنے کا بڑا موقع مل جاتا ہے. وہ ایک مجلس میں پیر صاحب چلے گئے, میں پیر کی بات کر رہا ہوں, پیر کی بات نہیں کر رہا, بولا نہ بنانا ماشاءاللہ سارے نام سلامت رکھے. وہ ایک پیر صاحب, بلکہ پیر صاحب چلے, اللہ تیری بھی قبول فرمائے, نندی پینا چلا کی سمجھائیے. تو پیر صاحب چلے گئے مجلس کے اندر. اب جیسے جلدی میں آیا, میں نے کہا بھائی میرا جوتا سنبھالنا. نہ بعد کے اندر نہ زبان ملتا ہے نہ جوتا ملتا ہے, پریشانی بڑی ہوتی ہے. میں کہا جوتا سنبھال لیو. اب پیر صاحب کو معیوب لگا کہ جوتا میں تو بالکل باہر اتار کے آ گیا. انہوں نے کہا میں مرید سے کہوں کہ میں جوتا سنبھالو, مرید کیا کہیں گے لوگ دنیا کے ایمان کی حفاظت کرتے ہو, اپنا جوتا نہیں سنبھال سکتے. تو پیر صاحب نے بھی ذکر کرانا شروع کر دیا, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, 1 روپے کی میری جوتی پیچھے رہ گئی, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. انہوں نے مرید کو اشارہ کیا کہ 1 روپے کی میری جوتی پیچھے رہ گئی, اللہ ہو اللہ ہو. مرید سمجھ گیا بابوں کو جوتی کی زیادہ فکر ہے. انہوں نے بھی کہا, جواب دیا اللہ ہو کمر سے میں نے باندھ لی جوتی, فکر نہیں کرنی, اللہ ہو.
یہاں تو جاتے ہوئے انشاءاللہ پتہ نہیں لگے گا، بہت کو جلسہ کیسا ہوا کہ باہر میں گیا، میری جوتی کوئی نہیں مل رہی ہے، جوتی کہاں چلی؟ ہائے ہائے، جتنی تم جوتیوں کی حفاظت کرتے ہو، اللہ اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے دروازہ کھول دیا کہ تپتی زمین ہے، گرمی ہے، دھوپ گھر چڑھی ہوئی ہے، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، چھوٹی سی عمر ہے، آئے گا سینے سے لگاؤں گی روٹی، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی اور سمجھا دوں گی بیٹے مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے چلا جا، جب تک قرآن کا حافظ نہ بنیو تجھے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کہ اماں جان نے دروازہ کھولا تاکہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ، کیا دیکھتی ہے دروازے پہ بایزید بستانی کوئی نہیں، گلی میں بایزید بستانی کوئی نہیں۔ اماں جان نے نظر اٹھا کے دیکھا، گلی کے کونے پہ بایزید بستانی کھڑا رو رہا ہے اور گلی کے کونے سے چھپ چھپ کے اپنی اماں کی چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ اماں جان کہنے لگی بیٹا آیا مل کے چلا جا۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کرتے کی آستین سے آنسو صاف کیے، فرمایا اماں جان اب تو مر جاؤں گا لیکن قرآن کا حافظ بنے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ تم بھی تو گھر سے نکلتے ہو، ماں باپ کا دل راضی کرنے کے لیے نکلتے ہو، گھر سے نکلتے ہو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نکلتے ہو۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کس نظریے کو لے کے بیٹھے ہیں، لیکن میں نے علماء کرام سے سنا، رحیم یار خان کے شیخ الحدیث سے میں نے سنا ہے، فرمایا انسان دنیا سے ماں باپ چلے جائے اور ماں باپ کی حالت اچھی ہو، اولاد کے اعمال ماں باپ کو بجھائے جاتے ہیں۔ اگر بیٹا جھوٹ بولے گا ماں باپ کو بتلایا جاتا ہے، بیٹا بدی کرے گا ماں باپ کو بتلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے سکر کی زمین پر ایک ہیرا نظر آیا، مجھے ملاقات کا موقع نہ ملا، مجھے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہ ملا، لیکن یہ حسرت میرے دل کے اندر رہ گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، نومبر کے مہینے میں ابرہوم ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب جامع شہادت نوٹ کیا ہوگا، التحیات للہ پڑھا ہوگا، والصلوات والطیبات پڑھا ہوگا، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا ہوگا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا ہوگا، وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی انگلی اٹھائی ہوگی، الا اللہ پر نظر انگلی نیچے کر دی ہوگی کہ الہی تو ہی تو ہے، دنیا کی طاقتیں جس کے مقابلے میں کوئی نہیں، دنیا کی طاقت اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، الہی تیرا نام لے کر میرے کچی سی زمین پر ایک مسجد بنا کے سجدے کے لیے آباد کیا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، جامع مسجد شہید اسلام سمیت 41ویں مسجد بنا کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے، ماں کی دعا رنگ لے کے آ گئی، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے خالد محمود سمر رحمت اللہ علیہ تیرے ساتھ تیرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے میں نے دو شہید ایسے دیکھے، ایک تو نبی کی مجلس کا شہید ہے جسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، شہادت کی گواہی دینے کے لیے مصلی آ جائے گا، شہادت کی گواہی دینے کے لیے مسجد کا ٹکڑا آ جائے گا، اور سب گھر والے کتنے خوش قسمت انسان ہو، آج تمہاری دھرتی پر ڈاکٹر خالد محمود سمروں نے حضرت فاروق اعظم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تازہ کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز لگے گی، ایک مسجد نبی کا شہید آ جائے، پھر آواز لگے گی مسجد شہید اسلام سکر کا شہید آ جائے، اس کی گواہی کے لیے خدا کا قرآن آئے گا، اس کی گواہی کے لیے بھی خدا کا قرآن آئے گا، اس کی گواہی کے لیے بھی مصلی آئے گا، اس کی گواہی کے لیے بھی مصلی آئے گا، اس کی گواہی کے لیے زہر میں لپٹا ہوا خنجر آئے گا، اس کی گواہی کے لیے گولیوں کی بچھاڑ آئے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ اسلام کا شہید ہے، جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا حضرت کے والدین سمیت پتہ نہیں کتنے ماں باپ کے سروں کو، کتنے ماں باپ کے اللہ پاک سروں کو فخر سے بلند کر دے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے تم نے کیا سمجھا خالد محمود سمر شہید کو شہید کرنے کے بعد تم نے سمجھا مشن ختم ہو گیا، تم نے سمجھا دیوانوں کی آواز بند کر دی، اور 70 کے بے زمینوں آج
آج ان ضمیر لوگوں کو دیکھ لو جن کی زبان پر نعرہ ہے کہ آیا سمروں کی شکل کے اندر اللہ اکبر، راشد کی شکل کے اندر سمروں آ گیا، راشد کی سمروں کے اندر شکل کے اندر خالد سمروں آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج بھی یزیدیوں کو للکار ہے، آج بھی طاغوتی طاقتوں کو للکار ہے، آج بھی دغابازوں کو للکار ہے۔ کتنے سمروں مارو گے ہر گھر سے سمروں نکلے گا، کتنے مجاہد مارو گے ہر گھر سے مجاہد نکلے گا۔ سن لو سچی کھسکر کی دھرتی پر بے لگام گھوڑو، رب اکبر کی قسم ہے جب لگام کسنے کی باری آئے گی تمہیں کہیں خالد سمروں نظر آئے گا، کہیں تمہیں طاہر سمروں نظر آئے گا، کہیں تمہیں ناصر سمروں نظر آئے گا۔ آج الحمدللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس بات کا ثبوت دے دو سمروں کل بھی جلنا تھا، سمروں آج بھی لوگوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو پیغام مصطفیٰ مدینے کی دھرتی پر حجۃ الوداع اور آخری وقت میں نبی کے منبر سے ملا تھا، یہ پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ بھائی چارے کا، مساوات کا، اخوت کا ثبوت دینا، نسلی امتیاز کو ختم کرو، زبانی امتیاز کو ختم کرو، آپس کے اندر بھائی بندی کا مظاہرہ کرو۔ مسلمانوں، خالد محمود سور رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوا، ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر کے چلا گیا ہے۔ جاؤ 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 ان کے پرکھوں کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو، جب ادھر خالد شہید ہو رہا تھا، کلمہ طیبہ زبان پہ جاری تھا، اللہ تمہاری قبر کے اندر کیا کیا انتظام کر رہا تھا۔ اب رہ گئی ہماری باری، ہم بھی ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کی روح تازہ ہو جائے، ہم بھی ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے ماں باپ کو مبارکباد دیں اور کہیں اولاد ہو تو ایسی ہو۔ یقین جانو ہم نے پودوں کو روتے دیکھا اور پودوں کو آنسو بہاتے دیکھا۔ دنیا کے اندر یہ وہ انمول موتی ہیں ماں باپ کے، قدر کر لو، قدر کر لو۔ آج عرض کرتا ہوں قدر کر لو۔ اور ایک وظیفہ تم نے بڑے بڑے پیروں سے، بڑے بڑے مرشدوں سے وظیفے لیے ہوں گے، آج ایک فقیر کا بھی ایک وظیفہ لے لو۔ جب تم دنیا کے جھروکوں میں پھنس جاؤ اور مصیبت تمہیں ہر طرف سے آن لے، تمہیں کوئی سکھ کا پیغام دینے والا کوئی نہ ہو، بے روزگار ہو، بچیوں کے رشتے نہیں آئے، بیماری ایسی ہے جس کا علاج کہیں ڈاکٹر ممکن نہیں۔ اللہ نے اگر تمہارے ماں باپ کو زندہ رکھا ہے تو کبھی کبھی ان کے کمرے میں جا کر ان کے پیروں کو بوسہ دے لیا کرو، اماں کے پیروں کو بوسہ دے لیا کرو، باپ کے ماتھے پر، باپ کے کندھے پر بوسہ دے لیا کر۔ کبھی کبھی بیگم سے کہا کر کہ ماں باپ کے کپڑے دھونا تیری ذمہ داری نہیں ہے، آج یہ مزہ مجھے لینے دے۔ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے میلے کپڑے دھویا کرو اور آنکھوں سے آنسو نکالا کرو۔ اللہ ان کپڑوں سے میل میں اتار رہا ہوں، اللہ میرے جسم سے گندا میل تو اتار دے، میرے دل سے گناہوں کا میل تو اتار دے۔ ہاں جب پریشانی آئے تو اپنے ماں باپ سے دعا لو۔ انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے تو ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر تقریر کے اندر موضوع ماں باپ کا لے کے آتا ہوں۔ قدر ہمیں ہے، قدر سورو صاحب سے پوچھو، ہاں عید تہوار کا نظر آتا تھا، آج تمہیں وقت لگانے والے اور گلے ملنے والے اور مبارکباد دینے والے بڑے نظر آئیں گے، لیکن خالد محمود سمرو نظر نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں، قدر کر لو، قدر کر دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کے دین کی عظمت کو بلند کرو، قرآن کو عام کر دو، گھروں کے اندر مبارک طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام کر دو۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ لوگوں کے لیے بتا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سرخ بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے، اور پھر ایک گھنٹی نما بیل آئیکن یعنی آپ کو دکھائی دے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کیا کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے گا اور آپ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں گے، جن میں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے
वीडियोस होंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हैं हम बात करें या लोगों को उस चीज़ के बारे में बताया जाए तो वो भी हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर अपना मसला और सवाल दर्ज कर देंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।